امان گنج صاحب، لاسٹ ٹائم جب ہم پروگرام کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے، اور اسی ہفتے انہوں نے کال دے دی ہے. کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اس لانگ مارچ کو آپ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے میں ارشد شریف صاحب کا ذکر کروں گا، چونکہ ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھی تھے، اور اسی آفس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. ان کی پیشہ ورانہ اہلیت اور اہمیت وہ مسلمہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے یا آزادی رائے اس پہ کسی کو اثر انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک بڑا ایشو پاکستان کے اندر بنا ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری میں ایک اور بات کہ چودھری غلام حسین ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ان کو بھی 2003 کا پرانا 20 سال پرانا ایک مقدمے میں بینکنگ کورٹ کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کل اریسٹ کر لیا گیا. تو اس کا مطلب کوئی مائنڈ سیٹ جو ہے حکومت کے اندر وہ حکومت کے خلاف ہی سرگرم عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اہل صحافت کو ہضم نہیں کیا جا رہا. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی میں نے جو بات کہی تھی کہ جی لانگ مارچ، وہ ہمارا کنسنسس تھا اس بات پہ کہ لانگ مارچ سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. میں نے یہ ایگزیکٹلی یہ بات نہیں تھی کہ میں نے کہا تھا وہ اس کی کال دے سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں. اب یہ بات ہے، میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت کا عمل ہے اس سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے، آپ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن اب انہوں نے جمعے کو یہ بات کر دی ہے. اب آ جائیں کہ لانگ مارچ اس کے مقاصد، بات یہ کہ یہ لاہور سے انہوں نے ایک آغاز کیا ہے، اچھا بھرپور آغاز ہے. دیکھیں 11 بجے کا ٹائم تھا، کوئی 3:30 پونے 4 کے قریب آئے ہیں، اور یہ ایک چارج کراؤڈ ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں تعداد کتنی ہے. پولیٹیکل شو جب پولیٹیکل پارٹیز تیاریوں کے ساتھ کرتی ہے تو اچھا شو ہوتا ہے. اب یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل شو ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں، اور یہ کوئی 1-2 دن کا مارچ نہیں ہے. 4 نومبر کو انہوں نے وہاں اسلام آباد پہنچنا ہے، 4 نومبر کے بعد انہوں نے دھرنا دینا ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے. یہ ایک خالصتاً سیاسی ایکٹیویٹی ہے. اچھا، اور کیا ان کا ٹارگٹ صرف یہاں تک ہے اور کیا حکومت اس حوالے سے پسپائی اختیار کر پائے گی؟ دیکھیں مریم، اس وقت ماضی کے اندر 2014 میں بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا. 2014 کا دھرنا اور آج کے دھرنوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 2014 میں ان کے پیچھے کچھ اور فورسز بھی تھی. اب وہ اچھی بات ہے، انہوں نے مختلف شہروں کے وزٹس کیے ہیں، بڑے جلسے کیے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ کہ یہ نتیجہ خیز ہوگا، انہوں نے کئی سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، صرف حکومت ہی ان کا محاذ نہیں ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں. ماضی کے اندر وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا تھا نا، تھپکی کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوئی، تو میں انہی کے الفاظ آج دہرا دیتا ہوں کہ اب وہ تھپکی والے نہیں ہیں. اب ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی خود کرنا پڑا ہے، اور اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مشق کر رہے ہیں اب کسی تھپکی کے بغیر. البتہ جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات، پہلے ان کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا. وہ ایک تقرری پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے اور اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خالصتاً آئینی طریقہ کار ہے، آئینی عمل ہے، اسی کے مطابق ہوگا. اور اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی روایت پڑ گئی کہ آپ لانگ مارچ کے ذریعے پاکستان کے آئینی سربراہوں کا انتخاب شروع کر دیں گے اپنی مرضی سے، تو یہ سٹیٹ جو ہے ایک ذمہ دار سٹیٹ ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور کے طور پہ، ایک ذمہ دار سٹیٹ کے طور پہ اس طرح کے طرز عمل کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ جی اگر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلام آباد جا کے وہ کسی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، جو چیز میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کو کہا یہ ایک جہاد ہے، اس کا انہوں نے حلف بھی لیا ہے، اور وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو کیا ایک جگہ پر پابند کر پائیں گے؟ اس طرح کا ایفیڈیوٹ انہوں نے 2014 میں بھی دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، حکومت بھی پولیٹیکل ہے. معاملات کو آپ ڈیڈ لاک کی طرف لے کے جائیں گے تو ڈیڈ لاک کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. یہ سب ایک کشتی کے سوار ہے، کشتی ڈوب گئی تو ہاتھ خان صاحب کے بھی کچھ نہیں آئے گا.
تو گورنمنٹ کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, معاملات کا سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور 2-4 ماہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, فیصلہ بالآخر پاکستان کے عوام نے کرنا ہے اور ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے. البتہ پھر میں یہ بات کہوں گا کہ انتخابات ہی حل نہیں ہے, انتخابات سے پہلے لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جس انتخاب میں یہ نہیں جیتیں گے وہ تسلیم نہیں کریں گے.